ندیم رضا کا سلام اور شاباش پنجاب پولیس، بہت اعلیٰ، کمال کر دیا، کارنامہ خوب انجام دیا ہے۔ یہ وہ قابل ستائش اور حوصلہ اور آپ کو ہمت فراہم کرنے والے الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہیں اور اسی سے ملتے جلتے یہ دھڑلے کے ساتھ شہباز گل نے کہیں یہ ٹویٹ کیا ہے کہ 72 گھنٹے کے دوران پنجاب پولیس ان تک پہنچ گئی۔ یہ وہ ہے کہ ان کی طرح اور مشیر اور وزراء مستقل اپنی بغلیں بجا رہے ہیں اور بغلیں بجا رہے ہیں۔ یہ ان کے نزدیک شاید یہ ایک کارنامہ انجام دیا گیا ہے پنجاب پولیس کی جانب سے، لیکن مجھ جیسے اور دیگر بھی لوگ ہیں جو ذی شعور انسان ہیں، جو تھوڑا بہت بھی شعور رکھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ وقت بغلیں بجانے کا نہیں، بغلیں جھانکنے کا وقت ہے کہ اپنے آپ میں دیکھیں کہ کتنی اسمیل آ رہی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، ہم اس کے اوپر اس کو جس طرح سے پیش کر رہے ہیں بڑھا چڑھا کے کہ پنجاب پولیس نے یہ کر دیا، کیا کر دیا۔ 28 ٹیمیں اور کتنے کھوجی اور ایکسپرٹس کو لگایا گیا ہے 2 ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے، اور جب پولیس ناکام ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تو ان میں سے ایک ملزم وقار الحسن نے خود کو پولیس کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ وہ ملزم ہے جن کی گرفتاری کے لیے سینکڑوں اہلکار متحرک ہیں، پوری پنجاب گورنمنٹ اور مرکز کے وفاقی وزراء جو پولیس کی پشت کے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں کہ سی سی پی او کو نوٹس بھی دیا گیا ہے، تو ان کو سہارا دینے کے لیے، ان کی ہمت بندھانے کے لیے سب پہنچ گئے ہیں، اور لیکن جب گرفتار نہیں کیا جا سکا تو وقار الحسن خود پیش ہو گیا اور وہ پولیس کے سامنے پیش ہو کے بیان دے رہا ہے اور اس کے صحت جرم سے انکاری ہے۔ تو وہ کہنا یہ ہے وقار الحسن کا، جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہ اس میں انوالو نہیں ہے، اس کا موبائل فون اس کا برادر نسبتی عباس وہ استعمال کیا کرتا تھا، اور جو عابد ہے جو اس کا مرکزی کردار ہے، جس کا ڈی این اے بھی ہو چکا ہے، اس کے ساتھ مل کے یہ کارروائیاں کرتا تھا۔ تو ایک تو دیکھیں یہ ہے صورتحال، ایک بڑی پیش رفت ہے جو پولیس دعوے کر رہی تھی سارا کچھ، ہم قریب سے قریب پہنچ گئے ہیں۔ پولیس تو اس ملزم کے قریب نہیں پہنچی، ملزم خود پہنچ گیا کہ یہ لیں، کیونکہ گزشتہ روز ہی ایک بھاری بھرکم پنجاب گورنمنٹ نے، انتظامیہ نے پریس کانفرنس کی، 25 لاکھ روپے کا اعلان بھی کیا گیا۔ چلیں ایک 25 لاکھ تو بچ گئے، یہ میرے خیال ملزم ہی کو دینے چاہیے، باقی جو تفتیش ہوگی اس کے بعد ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ لیکن جو مرکزی کردار ہے وہ کہاں چلا گیا، اس کے متعلق جو چیزیں تھیں، سار کے قلعہ ستار شاہ وہ پہنچا تھا، وہ پہنچا کیسے تھا، وہ کس طرح پہنچا، موٹر وے جو لنک ہے لاہور موٹر وے کا، وہاں سے کیسے ستار شاہ پہنچا، جبکہ اس موٹر وے اتنی اہمیت کا حامل وہ علاقہ ہے رنگ روڈ، یہیں سے ایک ایئرپورٹ کی طرف بھی راستہ جا رہا ہے۔ سیکیورٹی کا یہ فقدان خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گردی کا کسی قسم کا واقعہ پیش آ گیا تو ملزمان کتنی جلدی ایئرپورٹ یہاں سے پہنچ سکتے ہیں بغیر کسی چیکنگ کے۔ اچھا، اور یہیں سے پھر علاقے مغرب کی جانب جائیں ہم تو دریا راوی کی طرف جی ٹی روڈ آتا ہے، وہاں سے بھی ملزمان اس کے ٹول پلازا سے آرام سے گزر گئے، چیک پوسٹ وہاں پہ ہوتی ہے، اسے گزرتے وہ آگے پہنچ گئے اور پھر وہ کوٹ عبد المالک تک پہنچ گئے، وہاں بھی کسی نے روکا، وہاں بھی ٹول بھی لیا ہوگا، سارا کچھ نکل کے ستار شاہ بھی پہنچ گئے۔ تو وہ 18 کلومیٹر کا یہ ڈسٹینس تھا، یہ آرام سے طے کیا، یہاں پہنچ گئے۔ اور پھر اس میں بڑی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ پولیس ان تک پہنچ گئی، جو بھی سیکیورٹی اہلکار تھے، ایجنسیاں تھیں جو سب کام کر رہی تھی، یہاں تک پہنچ گئی اور چھاپا بھی مارا گیا۔ اب یہاں پہ ایک یہ ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ پولیس نے جستجو کی، سب کچھ کیا، ان کو پا لیا، پہنچ گئے اور قریب ہی تھے کہ اپنے شکنجے میں لے لیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ملزم ایک چھوٹے سے گاؤں کا ملزم ہے، عادی پیشہ جرائم پیشہ وہ شخص ہے، پولیس کے پہنچنے سے پہلے، گرفتاری سے پہلے وہ کیسے وہاں سے بچ نکل گیا اپنی اہلیہ کے ساتھ، یہ ایک پوائنٹ ہے۔
وہ بچ نکلا ہے خود یا کسی نے اس کو فرار کروایا ہے، پولیس کے پہنچنے سے پہلے کسی نے اسے انفارمیشن دے دیے؟ یہ سوال تو ہے، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ ایسی کیا وہ ہے، اتنے سارے کھوجی، اتنی پولیس ٹیمیں اور پھر بھاری بھرکم دعوے کیے گئے، تو یہ کہاں چلا گیا؟ ملزم کدھر چلا گیا؟ آپ نے اتنے اس کے لیے اس کے سر کی قیمت بھی لگائی، گرفتاری میں معاونت کے لیے کتنے اداروں کی خدمات لی گئی ہیں۔ کل گزشتہ روز خواتین نے بھی شاہراہوں پر احتجاج کیا، اپنے مطالبات سامنے رکھے، سول سوسائٹی باہر آ گئی، سارے لوگ آ گئے۔ یہ صرف کیونکہ یہ ایک خاتون کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ثانیہ ہو گیا۔ بات یہ ہے اس طرح کے واقعات دنیا کے کئی ممالک میں ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی انہونہ نہیں ہے، اور یہاں پہلی بار نہیں ہوا اور یہ آخری بار نہیں ہوا، لیکن دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں۔ وہاں پہ ہاں صرف یہ ضرور ہے کہ اتنا طول نہیں دیا جاتا، اتنا ڈریگ نہیں کیا جاتا، خام و خواہ اتنی بڑی بڑی پریس کانفرنس دعوے نہیں کیے جاتے۔ وہاں ملزم کو پکڑا جاتا ہے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہاں ڈی این اے بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، جانچ پڑتال ہر چیز، لیکن ملزم کے قریب پہنچ گئے تھے، ہاتھ ڈالنا تھا اور وہ ریت کی طرح وہ نکل گیا ان کے ہاتھوں سے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جو بغلے اپنی بجا رہے تھے وہ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ یہاں کوئی اس کے قریب نہیں آ رہا ہے۔ جس طرح سے پولیس میں تبادلے کیے گئے تھے، ہمیں اپنے اداروں کی تطہیر کرنی ہوگی، یہ سینس آف سیکیورٹی لوگوں کو دینا ہوگا۔ کیوں؟ اگر آپ لوگوں کو سیکیورٹی فراہم نہیں کریں گے تو معاشرہ ترقی نہیں کرے گا۔ معاشرہ ترقی کیوں نہیں کرے گا کہ ایک دفعہ جب کوئی عدم تحفظ کا شکار ہو جائے، اس کے ذہن میں خوف بیٹھ جائے کہ اگر وہ باہر سے کوئی خاتون نکلتی ہے تو انسان نما بھیڑیے باہر انتظار کر رہے ہیں، اس کو پکڑ لیں گے، تو ایسے میں جو پازیٹیوٹی ہے وہ تو مر جائے گی۔ وہ صرف اپنے آپ کو سیکیورٹی کے چکر میں وہ خاتون پڑی رہے گی، یہاں تو بچے بچیوں ان کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ تو اس جانب ہمیں دیکھنا ہوگا اپنے اداروں کی طرف، اور جیسا کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں پولیس کو سیاست کی زنجیروں سے الگ کرنا پڑے گا، اس کو چھڑانا پڑے گا، اس کو جکڑا ہوا ہے۔ یہ آلودگی کا شکار ہے، پولیس سیاسی آلودگی کا شکار ہے۔ اگر اس ادارے کو ہم نے خود مختار نہیں بنایا، پولیس کو اختیارات نہیں دیے، ٹرانسفر پوسٹنگ خود کریں، سیاسی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اور ایک ہم ہر دفعہ انہی کی طرف ہم دیکھتے ہیں، انہی کے منتظر ہوتے ہیں کہ شاید کہ اب صورتحال بہتر ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جس طرح کی کام ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، ہر جگہ رد عمل کی سیاست ہے، رد عمل کی پالیسیاں ہیں۔ ہم نے کبھی پرو ایکٹیولی نہیں کیا، ہم ہمیشہ ایکشن پہ ری ایکٹ کرنا جانتے ہیں۔ اگر ہم پہلے سے چیزوں کو بہتر بنا لیں کہ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں، اس کے تدارک کے لیے، سدباب کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اس طرح تو آپ بہتر انداز سے پالیسی بنا سکتے ہیں۔ جب اس طرح کے بڑے سانحات ہوتے ہیں، ہم جاگتے ہیں، وہ بھی صرف بیان بازی کی حد تک۔ کیوں؟ کہ اپنے لوگوں کو بچانا ہوتا ہے۔ آپ نے آئی جی صاحب نے سی سی پی او کو 1 ہفتے کا دیا شو کاز کہ 1 ہفتے میں جواب دینا ہوگا۔ 1 ہفتے میں جواب کیا؟ اس میں کس چیز کا جواب ہے؟ وہ اسٹیٹمنٹ سب کے سامنے، سب کے سامنے، عوام کے سامنے ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا؟ آپ سے پوچھ کے جائیں گے کیا؟ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ سوال کریں، کسی پہ انفورس کریں، پابندیاں لگائیں؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ اور اس کے اوپر انتظامیہ کہہ رہی کہ 1 ہفتے میں جواب دیں۔ بھائی یہ بالکل کرسٹل ہے، یہ سب کے سامنے ہے اسٹیٹمنٹ۔ اب اس کی توجیحات اس کی پیش نہ کی جائیں، وہ سیاسی جماعتوں کی طرح بیان دے دیے، نہیں، اس کو حقائق سے مس کر کے پیش کیا گیا ہے، اس کا اس طرح سے حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ عوام بیوقوف نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھا ہوا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے چیزوں کو بہتر بنایا جائے، لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، ان کے جو اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ اگر ایک دفعہ ان کا اعتماد ہل گیا، شیک کر گیا، تو بہت مشکل ہوگی۔ یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا اس طرح سے کہ دیکھیں یہ جتنا سوشل میڈیا اور ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں آ چکے ہیں، ہم اس کو پازیٹیوٹی کے لیے، اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کریں، ہم اتنا ہی ہم نگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں۔
ہمیں اپنے اداروں کی تطہیر کرنی ہوگی. جو جن کی نیگلیجنس ہے اس کے اندر، ان کی لاپرواہی ہے، انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے. وہ ایک بات، وہ چیزیں چل رہی ہے کہ خدا را کہ جو بھی ہوں اگر وہ غریب ہوں گے تو انہیں سزا مل جائے گی، ورنہ وہی کوئٹہ والا حساب ہوگا کہ ایم پی نے جس طرح سے دن دہاڑے ٹریفک پولیس اہلکار کو گاڑی تلے رون دیا اور ثبوت ناکافی تھے. غور کیجیے گا. خدا حافظ.